بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم ہر جنازے پہ سنتے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن ہمیں مرنے کا یقین نہیں. چھونا اس مدن کینستی یقین یہ ونان زیو پٹن بچ ونان تھی تھی ونان بوزن سہل، لیکن یقین یقین یہ تیز گئے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. یقین وا تیز گئے ایسی کہ آشو مارو آخری شعا ایسا تیزگر چوان وائے غصہ مارو وائے بچنت کیا. تیزگر چھ انسان دیون وائے ہوڑ ڈوڑ اتوات مگر پچن فائدہ کام. یہ یقین وائے بناؤں محسا چھ مارو اور میرے چھو میں خدا صوبت بروٹ کا میں حیثیر قاسم تیچے میں جوابات دی، قبری میں شو میں سوالات ہیں جوابات دی، میدان معاشرس میں شو میں سوالات ہیں جوابات دی. اگر وہ یہ سوالات ہیں جواب دیم تیل چھس کو کامیاب، اگر حق نہ بودی میں ہوں ناکام. ان سوالوں کو تیار کرنے کے لیے چاہے قبر کے سوالات کو، آخرت کے سوالات کو، میدان محشر کے سوالات کو، اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا زندگی دے دی، اور اس زندگی کے اندر ہمیں ایسے نہیں چھوڑا، آوارہ نہیں چھوڑا، شتور بے مہار کی طرح، ایسے اونٹ ایسے جانور کی طرح نہیں چھوڑا کہ جس کی رسی نہ ہو. کچھ ہوتا ہے نا کہیں بچوں کو تو پڑھایا نہیں سال بھر کے اندر، کچھ لوگ پھر بیچارہ بچے کو امتحان کے اندر سوالات آتے کہ بچہ کہتا ہے یہ تو میری زندگی کے اندر کبھی گزرا ہی نہیں، پورے سال کے اندر میرے سلیبس میں ایسی بات آئی نہیں، میں کیا جواب لکھوں اس کا. میں اور آپ ایسے نہیں کہ ان بچوں کی طرح نہیں ہیں کہ جن کے پاس سلیبس نہ آیا ہو، جن کے پاس طریقہ کار نہ آیا ہو. اللہ نے ہر دور کے اندر میری اور آپ کی رہبری اور رہنمائی کی، ہر دور کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، قرآن کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ علیہ السلام کو کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا اس کو لوگوں کو بیان کرو کھول کھول کر. آپ علیہ السلام نے پھر قرآن کی وضاحت کی، ایک ایک آیت کی تفسیر کی، ایک ایک آیت کی تشریح کی.
ان آیات کی تفسیر اور تشریح کو حدیث کہا جاتا ہے۔ پھر ان حدیثوں کی آگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تشریح کی، تابعین نے تشریح کی، تبع تابعین نے تشریح کی، قرآن کریم کی ان آیتوں کی تفسیر کی مفسرین نے، اس لیے تاکہ میرے اور آپ کے لیے میدان بالکل کھل کر کے ہو، صاف ہو، آیا ہو، بیان۔ یہ نہ ہو قیامت کے دن میں اور آپ کہیں، اللہ پوچھے قبر کے اندر، فرشتے پوچھے من ربک، میں اس نے پتا کی نہ، ما دینک، میں اس نے پتا کی نہ، من نبیک، میں اس نے پتا کی نہ۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تو نے زندگی کو کہاں لگایا، مال کو کہاں لگایا، کہاں سے حاصل کیا، علم کو کہاں پہ خرچ کیا۔ اللہ جب میدان محشر کے اندر اور فرشتے قبر کے اندر یہ پوچھیں گے، اللہ نے اس کے لیے کہ بندے کے پاس کوئی وہاں پر بہانہ نہ ہو، پہلے سے ہی تیاری کر کے بتا دی، سب کا سلیبس، سب کی سب کتابیں کھول کر کے اس کے سامنے، انبیاء کی شکل کے اندر، قرآن کی شکل کے اندر، صحابہ کی شکل میں، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، دور گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، علماء کرام کے، بزرگان دین کے، مشائخ اعظام کے، یہ سب بتا رہے کہ اے انسانوں، تمہارے لیے حلال کیا ہے، تمہارے لیے حرام کیا ہے، تمہارے لیے جائز کیا ہے، تمہارے لیے ناجائز کیا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ ہر دور کے اندر پہلے تو تھے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، یہ جو کچھ بتائیں گے یہ اپنا نہیں بتائیں گے بلکہ یہ قرآن اور حدیث سے بتائیں گے۔ جو قرآن کے اسی کو کھول کر کے بتائیں گے، جو حدیث کے اسی کو کھول کر کے بتائیں گے۔ تو ہر دور کے اندر سمجھانے والے کے، ہر دور کے اندر بتانے والے کے، ہر علاقے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر قریہ کے اندر، لیکن افسوس مجھ پر ہے کہ مجھے ہی وقت نہیں ہے اس کے لیے کہ میرے لیے جائز کیا ہے، میرے لیے ناجائز کیا ہے، میرے لیے حلال کیا ہے، میرے لیے حرام کیا ہے، اس کو سیکھنے اور اس کو جاننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ اب جب میں نے سیکھا نہیں، جب میں نے جانا نہیں، میں نے مولوی سے، میں نے عالم سے پوچھا نہیں مسئلہ، حضرت میت اگر مر جاتی ہے تو اس کو غسل کا طریقہ کیا ہے، کفن کا طریقہ کیا ہے، اس کے بعد اس کے گھر کے اندر عیادت تعزیت کرنے کے طریقہ کار کیا ہے، یہ میں نے کبھی پوچھا نہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ اور اس کے بالمقابل حضرت انسان نے علماء سے، قرآن سے، حدیث سے رجوع کرنے کے بجائے اپنی عقل کو دوڑایا۔ ہم میں سے ہر ایک منع نہ کرے کہ نہیں ہے، عقل کو دوڑایا میں نے اور آپ نے۔ نہ پرسوں میں مولوی نہ کیا کیسے، پرسوں میں کیا قرآن اچھو نہ کیا کیسے، حدیث کو نہیں دیکھیں گے نہ کیا کیسے۔ میں اپنی عقل دوڑاؤں گا، عقل کے اندر جو کچھ آئے گا وہ کروں گا میں، بھلے وہ کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، بھلے وہ قرآن کے خلاف ہو، بھلے حدیث کے خلاف ہو، بھلے صحابہ کے، تابعین، تبع تابعین کے طریقے کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن میرے دماغ کے اندر یہ آ رہا ہے کہ یہ درست ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے آیت پڑھی قرآن کریم کی، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اگر میں اپنے عقلی سوچ کو چھوڑ دوں، عقل کے اندر جو کچھ آ رہا ہے اس کو ترک کر دوں، میں دیکھوں قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، حدیث مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، صحابہ کا طریق کیا ہے، علماء کیا فرماتے ہیں، اس چیز کو اگر میں لے لوں، اللہ فرماتے کہ یہ کیا کہ اسی کے اندر وذالک الفوز العظیم، اللہ جنت کے اندر داخل کر دیں گے، اور یہی بڑی کامیابی، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے، نافرمانی کرے، اپنے منمانی دماغ سے چلائے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے،
اللہ نے فرمایا ایک تو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا میں، لیکن دنیا بھی اس پر میں تنگ کر کے رکھوں گا، دنیا کے اندر پریشان کر دوں گا، دنیا کے اندر بھی سخت عذاب دوں گا، آخرت کے اندر تو ہے کہ اس کے لیے عذاب۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کر اللہ کے حدود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود کا معنی کیا کہ آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے قوانین، آپ علیہ السلام کے اور اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے اور لا، جو اللہ نے لا بنائے گے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین بتائے گے، اس کے مطابق آپ زندگی گزارو گے، ہر خوشی گزارو گے، ہر غمی گزارو گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا بھی میری اور آپ کی چمکے گی، آخرت بھی میرے اور آپ کے لیے چمکے گی۔ اور اگر اللہ کے نازل کیے ہوئے حدود، اللہ کے نازل کیے ہوئے لا اور قانون کو ہم نے چھوڑ کر کے اپنی دماغی، اپنے خود ایجاد کردہ قوانین پر ہم نے عمل کیا، اللہ کہتے دنیا بھی تم پر میں تنگ کروں گا اور آخرت کے اندر جہنم میں تمہارا۔ اب غور کیجیے، میرے کہنے کا مقصد، اب آئیے چلو اس وقت ہماری غمی کا موقع ہے، غمی ہے ہمیں، دکھ ہے ہمیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غم کے قوانین بتائے، غم کے ضابطے بتائے، غم کے لا بتائے، غم کیسے پورا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کے وقت جگر کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام نے رویا، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے تھے؟ کہا ہاں، میرے سینے کے اندر بھی دل ہے، میں بغیر دل کا نہیں، آپ کے لگتے جگر آپ کے بیٹے کا انتقال۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا البتہ پکڑ جو ہوگی انسان کی زبان کی بنا پر، پکڑ جو ہوگی زبان کی بنا پر ہوگی، آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ تو شفقت اور محبت کی دلیل ہے، یہ تو دل کے نرم ہونے کی دلیل ہے۔ اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کے آنکھ سے آنسو نہ نکلے، یہ آپ کے دل کے سخت ہونے کی دلیل ہے۔ البتہ اس پر آپ نے قانون بتایا کہ پکڑ تب ہوگی جب آپ کی زبان کی بنا پر۔ اب زبان کی بنا پر کیا؟ ہمارے گھروں کے اندر انتقال ہو گیا، ہماری مائیں اور بہنیں اور کچھ نوجوان بھی کچھ ایسے جاہل قسم کے عجیب طرح کے الفاظ وہاں پر ادا کیا کرتے دلگو اور کہتے نشا یتکالنا کیا غمی مزر ودو تتکال شبہی نے سکھا۔ ارے غم بھی کو شکرانے کی چیز ہے، یاد رکھیے غمی کے موقع پر حضور نے فرمایا اس کی بنا پر، اس زبان کی بنا پر میت جب قبر کے اندر ہوتا ہے اس کی پکڑ کی جاتی ہے، وہ جو رونے والے رو رہے کہ سب اس کے نام اعمال کے اندر گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ تاچ کیا کر ودن معاشہ ودن کی تیٹ او خدای اس آیا بھائی ہے نظرے او نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سواسا اس کون امس واسطہ بیاہ کا نظری ون استغفر اللہ، نقل کفر میں باشا کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس گھڑی موج یا بھی ونن چھ خدای سایا و یہ نظر بے کا آسلہ فوراً ایمان سے نکل کر کے کفر کے اندر داخل ہو چکی ہے، شوہر کے تو اس کے نکاح سے ٹوٹ گئے۔ پھر کیا کرتے کہ اجنبی عورتیں، ایک تو یہ کہ زبان وہ عجیب عجیب قسم کی تعریف، عجیب قسم کی بیانات اور پتہ نہیں کیا کیا غیر بھی سن رکھے ہیں، اجنبی بھی سن رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی زبان پر اس کی پکڑ ہوگی، یہ تمہیں جہنم کے اندر کھینچ کر کے لے جاوے گی، اور آپ نے فرمایا میت کو قبر کی بنا میں اس کی بنا پر عذاب دیا جائے گا۔ یعذب المیت فی قبرہ ببکاء اہلہ، کی اس کے گھر کے رونے والوں کی بنا پر اب قبر کے اندر اس کو عذاب۔ یہ اللہ کے رسول نے قانون اور ضابطہ بتایا۔ اب اس قانون کو میں نے ترک کر دیا، نسا سے اگر کہاں سمجھاون چھو مولوی صاحب، ہاں کہاں خواہش صاحب چھو سمجھاون ہمیں ایک گرسا صاحب یہ چھو ودن جائز، بیاہ کا نفرا چھوڑ پنن دماغ چلاون، یہ تو شریعت بتا رہا ہے، یہ تو قانون اور لا اللہ کا بتا رہا ہے۔ بے پاشوان کا عقلی دلیل دلا کر کے ہے دیسا ودن امیشو کام سکے پتا، کہاں اللہ کے قانون اللہ کے ضابطے کے خلاف ہم نے کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، دنیا بھی اس پر تنگ کر کے رکھے گا۔ میت، پھر میت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہاں پر بھی ہم عقلی کو گھوڑا دوڑاتے ہیں، حدیث کو نہیں دیکھا، علماء کے فرمان کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں اس کو نہیں دیکھا۔ میت کا انتقال ہو گیا، کل 4 بجے انتقال ہو گیا، 5 بجے انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ چونکہ انتقال ہو جائے فوراً میت کو غسل دو، فوراً میت کو بہترین کپڑے پہنا دو، فوراً بہترین کپڑے کے اندر میت کو ڈال دو۔ ایسی دفعہ نسا ایسی جناز پگہ دہے بج کروں پے پگہ بے کروں جناز، ارے تو اسے کس پگہ پہ بے سلام کرو، تو اسے کس نے اس چیز کا تقاضا، کسی نے تو اسے اس چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ شریعت کو دیکھ، اپنی عقل کو مت دیکھ، شریعت کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اس کو دیکھ۔ میری عقل کے اندر جو آ رہا ہے تیری عقل ناقص ہے، تیری عقل خام ہے، تیری عقل کچی ہے۔ شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا حکم وہ قطعی کے اس کے خلاف نہیں۔ میت کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً اس کو فوراً غسل کا انتظام کرو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی میت کیا ہوتی ہے، کئی دنوں سے بیمار ہوتا ہے، 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے سے بستر مرد پر بیچارہ پڑا ہوا ہے بستر پر، ہاں وہاں پر جسم کے اندر بدبو آ رہی ہے، کپڑے نہیں بدلے کے، جسم سے بدبو کے، کبھی نہایا نہیں 6-7 مہینوں سے، بدبو آتی ہے، شکل چینج ہو جائے، محل کچیل ہوتا ہے۔ پھر گاؤں کے لوگ آتے ہیں کہ خصوصاً ہمارے مستورات یہ پہنچ جاتی ہے میت کو دیکھنے کے لیے، اچھی وچھن میتس پچھیون کرن چھ گامن منزن کت گرم منش کرن کت، اوہو تمس شکل بدلے، بہ گیاس تک جنازس تک گیاس بہ واتیاس توت یا بہ واتیاس توت، تمس شکل بدل، تمس تھک ہیو بدبو یوان تمس عجیب و غریب حالت۔ پورے گاؤں کے اندر پھر اس کی بدبو کا، اس کے میل کا اور اس کی بدشکلی کا پورے گاؤں کے اندر چرچا ہو۔ میت کے ایکسیڈنٹ ہو کر کے گر کر کے کوئی مرا، کیونکہ لازمی طور پر کہ ایکسیڈنٹ کو گر کر کے کچھ اور کو انسان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، زخم ہوتے ہیں چہرے پر، خون ہوتا ہے۔ اب شام کو انتقال ہو گیا، شام کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب صبح آپ نہلانے بیٹھو گے، صبح آپ غسل دیر بیٹھو گے، شام سے لے کر کے صبح تک آپ جتنا اس کا دیدار کریں گے تم کیا کہہ رہے اوہو تمس بتس بری حالت، تمس تور بنان تکاون، تمس کن بہت بنان وچھن تیت حالت، یہ تو نے اپنی عقل دوڑائی نا، اس لیے تیری میت کی توقین کی جا رہی ہے۔ اگر تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہوتا، ہاں شام کے وقت جس کو لایا گھر کے اندر، فوراً اسی وقت میت کو آپ نے غسل دے کر کے بہترین خوشبو لگا کر کے بیڈ میں سنوار کر کے سجا کر کے رکھا، کسی کو کہنے کی یہ نوبت نہیں آئی۔ پھر اس کے اندر رات بھر اگر ہم نے رکھا 5-5 6-6 7-7 گھنٹے، جہالت کی بنا پر آتے ہیں کچھ میت چونکہ موت کی بنا پر ناپاک ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے میت موت کی بنا پر، اس کے سامنے قرآن کی تلاوت نہیں آپ کر سکتے، ذکر زور سے نہیں کر سکتے آپ اس کے ساتھ مجبور، آپ اس کو غسل دے کر کے پاک کرو، قرآن کی تلاوت کرو اس کے پاس، ذکر کرو اس کے پاس، تاکہ صاحب اس کے کھاتے کے اندر ثواب لکھا جائے گا، اس طرح صاحب اس کو پہنچا جائے گا۔ اس تھاؤ 7-8 گئے میت تھے بس بیمو کوڑکن چمو بیڑی پات کرو ہندوستان پاکستان جنگ کوتواز ہمو کیے کر ہمو کیے کر بیچارہ میت ادھر پڑا ہوا ہے، نہ کوئی سارے ثواب نہ کچھ، وہ کیوں میری عقل کی بنا پر نصب ہو گیا سب اس سے پرہیز کریں۔ تعزیت کر رہے ہیں آپ، ایک مسئلہ بتا کر کے بات کھاتا ہوں، تعزیت بارہا میں بتاتا ہوں، یہ تیس دن او امس ہسا چھ بوکت گزرے پکیو گسو ہسا تمس گسو تعزیت کر، ارے حرام ہے تیرے لیے کسی عورت کے پاس جانا، غیر محرم کے پاس جانا حرام، شریعت ہے، تیری عقل یہاں پر نہیں چلے گی۔ تعزیت کرنی ہے عورت کی تعزیت کرے، مرد کی تعزیت، یہ شریعت کا اصول ہے، یہ شریعت کا ضابطہ ہے، اس کے مطابق چلو گے اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کرو گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب کرو گے۔ یہاں پر اس کے خلاف ہاں 5 دور کچھ پیچھے ہاں کچھ آسن گام چھ 35 رائے محنت دیتا ہے، بس تمہاں مز کنچ کرسن گامن چھ سفید غیر محرم وقت ہے، ان سے باتیں ان کے غیر محرموں کو دیکھ رہا، پیچی چیون کچھ چاش آسن بیت 30 نفر منز کنس بیت، بس کچھ آسن چھ بیت آتے، وہ اجنبی عورت مرد کے پاس آ کر کے اور مرد عورت کے پاس جا کر کے جہاں تعزیت کا بہت بڑا ثواب تھا، وہاں ثواب کے بجائے گناہوں کے پہاڑ لے کر کے جائے۔
اور تعزیت کا طریقہ کار کیا ہے؟ مختصر کہ وہاں تعزیت کرنے کا طریقہ یہ ہے، جائیے وہ جو میت کے پسماندگان کے ان کو تسلی دیجیے، کرن ہوئی پتہ چھو سارنی کتنے اٹھاسا میت کس طریقے سے گزری، کیسے انتقال ہوا، سب کو معلوم ہو۔ اب جائیں گے کسی کے باپ کے پاس، بھائی کے پاس، اٹکے گیا، کتنے اٹ گیا، بار بار اس کے غم کو تازہ کرنے کے لیے بار بار آج کی پر رتستان سے بچارس کو سنی روزہ سب کو معلوم ہوتا ہے نہیں